الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر ہو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اور اس طرح اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ قربانی کا جو موقع ملا تھا، اس کے اندر جس بندے نے بھی قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ پہلے دعا کرے اس کی قربانی قبول فرمائے، کیونکہ جب تک ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے بعد دعا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری عمل کی قبولیت کے اندر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک سنت سمجھے کہ جو بھی عمل کرے اس کے بعد کہیں اللہ یہ عمل قبول کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بیت اللہ تعمیر کیا تو اللہ سے کہا تقبل، اے اللہ یہ عمل جو کیا قبول کر لے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائی، اس سے پہلے بھی خواب آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا کہ اللہ یہ جو تم مجھے خواب کے ذریعے بتا رہا ہے اے اللہ یہ قبول کر لینا۔ اور اسی طرح آگے چلیے، تمام پیغمبر کو دیکھو، جب آزمائش آئی تو انہوں نے کہا اللہ اس کے اندر ہمیں استقامت دے، صبر دے، اور اے اللہ ہم جو صبر کریں اے اللہ اس کا اجر بھی عطا فرما، کیونکہ بندہ جب بڑے پریشانیوں کے حالات کے اندر گزرتا ہے تو اس کا صلہ بھی ملنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم صبر کریں پریشانی کے اندر، حدیث کے لفظ تو اتنے مزیدار ہیں، آپ نے فرمایا جب مومن بندے کو ایک کانٹا چبھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے کانٹا چبھنے کے برابر اللہ اسے بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ تو جو بندہ قربانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر دے گا، یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اے اللہ ہم نے تیرے رضا کے لیے اے اللہ تیرے نبی کی سنت، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت تازہ کرتے ہوئے یہ ہم نے عمل کیا ہے، اے اللہ قبول فرما لینا۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے اندر بڑا ہی پیارا اسلوب بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، اور لوگوں کامیابی چاہتے ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں کاروبار کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میں فلاں کام کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ ہم کامیابی کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کامیابی کے لیے اپنے کاروبار کے اندر ایک دوسرے کو دھوکے بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں کامیابی چاہتے ہو، جھوٹ کے اندر کامیابی نہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے اندر کامیابی نہیں، کامیابی ہے ایمان کے اندر۔ کس کے اندر کامیابی ہے؟ ایمان کے اندر۔ جب تک ایمان بندے کے اندر موجود نہیں جو مرضی عمل کر لے
تو اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایمان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا قد افلح المومنون، اور لوگوں کامیابی ایمان کے اندر ہے۔ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، قرآن مجید کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ ہمارا ان کے اوپر بہت کم ایمان ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا اللہ کے اوپر ایمان ہے ہمارا؟ ہم اللہ کے اوپر توکل یقین کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم کیوں نہیں کرتے اللہ کے اوپر توکل، اپنے کاروبار تجارت کے اوپر کیوں توکل کر بیٹھے ہیں۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے؟ کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ان کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ اپنی من مانی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے اپنی اصلاح کریں۔ اور اس طرح فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں پہلے پیغمبر آئے ان کے اوپر ایمان ہے؟ ان کے بارے کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا کہ ان کی گستاخی ہو جائے۔ اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان جو ہے یہ ہمارا بالکل زیرو ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، حالانکہ جب ایسا معاملہ بن جائے تو تقدیر کے اوپر راضی ہو جانا کہ اللہ تیری مرضی تھی، اللہ تو نے دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، جب ابراہیم علیہ السلام نکلے بیٹے کو لے کر اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے، مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام جب نکلے اپنی بیوی کو، اماں جی ہاجرہ کو علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کہا ہے ہاجرہ ایک مہمان کے پاس جانا، ہم نے کسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تو ایسا کرے اس کو اچھے کپڑے پہنا دو۔ اچھے کپڑے پہن لیے، جب کپڑے پہن لیے اچھے، بیٹا باپ نکلے، جب نکلے نا تو شیطان نے آ کے ورگلانا شروع کیا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان آگے بھی آئے گا، پیچھے آئے، اوپر سے، یہ حملے ضرور کرے گا۔ شیطان نے آ کے جلدی سے حملہ کیا، کس کے اوپر؟ اسے پتا تھا کہ عورت ذات جو ہے یہ جلدی بات مان جاتی ہے، یعنی اچھی تو کم ہی مانتی ہے، یعنی ورگلانے کے اندر ورگلا کرتی ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے حملہ کیا اماں جی ہاجرہ علیہ السلام کے اوپر، آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے ہاجرہ تجھے پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے بیٹے کو، یعنی تیرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو تجھے بڑھاپے کے اندر ملا، جو اپنا ایک ہی تیرا بیٹا ہے، کہا یہ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتہ، وہ ایک مہمان بن کے جا رہے ہیں، کسی کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو مجھے اچھے کپڑے کا پہنا دیے۔ کہا تجھے نہیں پتہ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کس کا حکم ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا یہ اللہ کا اگر حکم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اگر مانگ لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی امانت ہے، اس نے مانگ لی، ایک نہ ایک دن تو اس نے لینی ہے، اس کی چیز ہے، تو جب اس نے مانگی تو میں دے دیتی ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، جب کوئی تقدیر کے معاملے کے اندر کوئی معاملہ بن جائے تو کہنا اللہ تیری مرضی، اے اللہ تو نے مال دیا چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں، اے اللہ اس کے بعد اگر میرے نصیب کے اندر کوئی اور چیز ہوئی شاید اس سے بہتر اللہ عطا فرما دے، تو اچھی تقدیر بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا۔ اس لیے ایمان کے اوپر اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا دھیان دیں کہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں، تو اس لیے فرمایا ایمان جس کے اندر ہے وہ کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اسلوب کے ساتھ بتایا کہ فلاں فلاں صفتیں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے، اگر فلاں فلاں نہیں ہوگی ہمارے اندر صفتیں تو ہم ایمان والے نہیں، صرف دعویٰ ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے نا کہ ایک چیز ہے بڑی خوبصورت، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں مثال کسی آفس کے اندر ہیں، دفتر کے اندر ہیں، آپ کے اوپر جو ایک نا یعنی افسر، آپ دیکھیں گے یہ اس نے کون سے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اسے اتنا اعلیٰ عہدہ مل گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ جو اس نے کام کیے نا، جو ڈگریاں کی ہیں، جو اس کے اندر خوبیاں اپنائیں گے کہ شاید میں بھی اس عہدے کے اوپر پہنچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بتایا یہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور ایمان والے کون سے کامیاب ہیں؟ صرف دعویٰ کر لینے سے نہیں، کہا نہیں دعویٰ نہیں، بلکہ یہ خوبیاں جس بندے کے اندر ہوں گی
وہ ایمان کے اندر سچا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی خوبی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اپنے اندر چیک کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اذان ہو گئی، جو بندہ مسجد کی طرف آ جائے، جو بندہ کاروبار بند کر کے اللہ کی مسجد کی طرف آ جائے، سمجھ لو اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس لیے وہ مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں؟ اگر موجود ہے تو پھر سمجھ لے ہمارے اندر ایمان موجود ہے، اگر نہیں تو سمجھ لے ہمارے اندر ایمان نہیں۔ اور یاد رکھیے نماز کے ساتھ اللہ نے دوسری بھی صفت لگا دی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صرف وہ نمازی نہیں بلکہ ایسی نماز ادا کرتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی بندہ بھی مسجد کی طرف آتا ہے، وہ صبح و شام مسجد کی طرف آتا ہے، دوپہر مسجد کی طرف آتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ پتہ چلا مسجد کے ساتھ نماز، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس کے ایمان کی گواہی ایمان والوں کو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بڑا پیارا اسلوب بیان کیا ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ کیا وہاں ہی اللہ نے جہنم کا، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا وہاں ہی کافروں کا تذکرہ کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب۔ اور سورت کے آخر کے اندر فرمایا لا یفلح الکافرون، کافر بندے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ نے ایمان کے جو صفت ہے وہ سب سے پہلے جو نماز والی، وہ بھی خشوع والی۔ اور یاد رکھیے خشوع والی نماز کون سی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی نمازیں دیکھے، ان کے اندر خشوع کیسے تھا، ان کے اندر خضوع کیسے تھا۔ سب سے پہلے کہ خشوع کا مطلب یہ ہے دل کے اندر خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھنا، باپ کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑے بھائی کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہے، میرا باپ مولوی ہے، لوگ کہیں گے یہ مولوی کا بیٹا نمازی نہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں، میں نے ایک واقعہ سنا کہ وہ بچہ کہتا ہے میرا ابا مولوی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے، اسے یہ ڈر نہیں کہ اللہ کیا کہے گا۔ تو اس لیے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہیں ایمان والے جو نمازی ہیں، خشوع ہے، دل کے اندر خوف ہے اللہ کا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرا مطلب خشوع کا کیا ہے؟ بڑے آرام کے ساتھ نماز پڑھے، سکون کے ساتھ۔ جو بندہ آتا ہے کوے کی طرح چونچے مارتا ہے، ایسی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آتا ہے، آ کے کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی نماز، جیسے وہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے نا، پرندہ جلدی سے مارتا ہے کھاتا ہے، اس طرح نماز ادا کرتا ہے۔ تو وہ نماز اللہ تعالیٰ اس نمازی کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں۔ ایسی نماز اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں قبول، تو مجھے راضی کرنے کے لیے آیا، میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، میرے لیے وقت نکالا ہے، تو پھر جلدی کس بات کی ہے؟ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ آتے ہیں مسجد کے اندر بڑے خشوع کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، ایسے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر میرا اور آپ کیا حال ہے؟ ہم مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ اپنی دکانداری چلا رہے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر نماز کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، اپنی دکان کا حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو سب سے پہلے خشوع کا معنی سمجھیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر سکون کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر جلدی پڑھیں گے تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا
کا چور ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ تو سنا تھا فلاں بندے نے فلاں کا اونٹ چوری کر لیا، فلاں بندے نے فلاں کی بکری چوری کر لی، فلاں بندے نے فلاں کی گائیں چوری کر لی، فلاں بندے نے فلاں کا جو ہے پیسے چوری کر لیے، درم و دینار چوری کر لیا، لیکن اللہ کے رسول نماز کیسے چوری؟ جس نے نماز پڑھی اس کو چوری تو ہو سکتی نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کا جو مطلب ہے وہ میرا مطلب نہیں، میرا مطلب ہے نماز کی چوری۔ جو بندہ نماز ادا کرتا سجدہ پورا نہیں کرتا، قیام پورا نہیں کرتا، رکوع پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ نماز ایسی ہے جیسے اس نے اپنی نماز سے کوئی چیز چوری کر لی ہے، وہ بدترین چور ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا ایک بندہ مسجد میں آیا، اللہ اکبر کہی، نماز ادا کی، واپس جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی فصلی، واپس چلا جا کے نماز ادا کر۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں پھر نماز پڑھی، پھر واپس جانے لگا، میں کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ ایسے معاملہ ہوا، آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایسے، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جیسی آتی میں نے پڑھ لی ہے، مجھے طریقہ ایسی آتا ہے آپ مجھے بتا دے۔ بندہ جب ایسا کام کرتا ہے نا بعض کہتا ہے یا منو سوال دا جواب نہیں آتا تو سیدھا ہسڑ منو، تو کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا، مجھے ایسی آتی ہے، میں نے پڑھ دی ہے، مجھے آپ بتا دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ حدیث کا لفظ ہے، آپ نے فرمایا جب اللہ اکبر کہے قیام کرے، قیام کے بعد رکوع کے اندر جاتے ہو، رکوع کے اندر بالکل درست کیسے؟ آپ نے فرمایا رکوع کے اندر جاتے ہو اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسے گھٹنوں کو پکڑا ہے تو اپنی کمر بالکل سیدھی کر لینی ہے۔ جب سیدھی کمر ایسی ہو، اگر آپ کی کمر کے اوپر پانی بھی رکھ دیا گیا پیالے کا، وہ پانی گرے نا، اتنی سیدھی کمر کر کے آپ نے آگے یوں بھی فرمایا اپنی ہڈیاں اپنی جگہ کے اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے، ہڈیاں اپنی جگہ کے اوپر آئیں، پھر کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ بعض بندے سیدھے ہوتے نہیں، جلدی رکوع سے سیدھا سجدے چلے جاتے ہیں، آپ نے میں ایسی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے ارجی فصلی، جا کے نماز دوبارہ پڑھ، لٹا نماز کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ساتھی ہمارے ایسے کرتے ہیں، رکوع سے سیدھے ہوتے نہیں، سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب رکوع سے اٹھے ہیں سیدھے کھڑے ہو جانا، سیدھے جب کھڑے ہوں گے پھر سجدے کے اندر جانا ہے۔ سجدے کے اندر گئے ہیں تو آپ نے فرمایا 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ہے، 2 یہ ہاتھ ہیں آپ کے، اور اس طرح 2 جو ہیں آپ کے پاؤں ہیں، اور 2 جو ہیں یہ گھٹنے ہیں، اور اس کے بعد ایک آپ نے فرمایا یہ ماتھا، یہ اس کو ایک آپ نے شمار کیا، یہ 7 اعضاء کے اوپر آپ سجدہ کریں۔ یہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا جبریل کے ذریعے، یہ سجدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک 7 اعضاء کے اوپر سجدہ نہیں کریں گے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ سجدہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھے گا تو اللہ آپ کی نماز قبول فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا نماز کے اندر خشوع خضوع ہوگا تو وہ نماز اللہ کو قبول ہوگی۔ اگر ہم نہ اللہ کا خوف ہوگا نہ سکون سے نماز پڑھیں گے، ایسی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور آگے جو مطلب ہے نماز کے اندر خشوع خضوع کا، جس کے بارے اللہ کیا فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا چوتھا معنی کیا ہے؟ دل و دماغ کے ساتھ نماز کے اندر ہوتے ہیں، یہ نہیں جسم نماز کے اندر، دماغ گھر کے اندر، جسم جو ہے اعضاء جو ہے نماز کی حالت کے اندر، دماغ اپنے کاروبار کے اندر۔ میرے دوستو آئیے نا صحابہ کرام کا دل و دماغ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سارے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے سامنے 2 واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں چوکیداری کرنی ہے۔ صحابی رسول فرماتے میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں، کھڑا ہی ہونا نماز کی حالت کے اندر اللہ اکبر کرتے ہیں۔ ایسی خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، ایک تیر لگا نماز کی حالت کے اندر، اپنا قیام کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب بندہ کسی کے ساتھ اپنا محبت ہو نا، اس سے باتیں کرتا ہے نا، تو اسے اگر کوئی جتنی مرضی تکلیف ہو نا وہ اس کی تکلیف چلی جاتی ہے،
تو صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، ہم ایسی نمازیں نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام کی نمازیں تھی تو صحابی رسول کو تیر لگا، اس کے باوجود دوسرے صحابی کہتے انہیں پتہ بھی نہیں کہ تیر لگا کہ نہیں، اس طرح دل و دماغ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اور دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ نا اپنا ایک صحابی کو تیر جب لگ گیا نا، وہ نکالنا تھا تیر، جب نکالنے کی باری آئی انہوں نے کہا بے ہوش کریں گے آپ کو پھر تیر نکالیں گے۔ اس صحابی نے کیا کہا، نہیں میں بے ہوش نہیں، میں ایسا کرتا ہوں نماز شروع کر لیتا ہوں، نماز میں ادا کروں گا، تیر تم نکال دینا۔ تو کیا معاملہ ہوا، اللہ اکبر کرے، یہ ہاتھ باندھے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی، 7 صورتیں جو ہیں جو انہیں آتی تھی وہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب 2 رکعتیں پڑھ لی، سلام پھیرا، کہا تیر نکل گیا، کہا جب آپ نے قیام شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے تیر نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس طرح کی نمازیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اندر ایمان وہ نہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نماز کے اندر ہم نماز ادا کریں بڑے سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اکثر ساتھی کا یہ ہاتھ باندھے، کبھی اپنے داڑھی کے اندر ہاتھ، کبھی کیا کر رہے ہیں اپنے سر کے اوپر، کبھی اپنے سلوار کے اندر، یہ ایسے معاملے کے اندر کم از کم اپنا شکل و صورت ایسی بنائیں نا کہ ہمارے اندر خشوع خضوع تھوڑا سا تو ہونا چاہیے۔ یہ اپنے داڑھی، اپنے بال، یہ سب چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام کی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کیسے پڑھتے، اللہ اکبر کا ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ایک سوکھا درخت ہے نا، اس طرح پرندے آتے، پرندے بیٹھ جاتے سوکھا درخت سمجھ کے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا یہ آدمی کھڑا ہے کہ یہ درخت ہے، وہ درخت سمجھ کے وہ بندے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ آج ہماری نمازیں کیسی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اگر تم بھی ایسے کرو گے نا صحابہ کی طرح تو تم بھی اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ کیا فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کریں۔ دوسری صفت ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے ہم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کریں۔ جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ دیکھتا ہے نا وہ فلاں بندہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے، فلاں بندہ فلاں عہدے کے اوپر پہنچ گیا، ہم اس کے کھوج لگاتے ہیں اس نے کیا کیا ہے، اس کے اندر خوبی کیا ہے، اس نے ڈگری کون سی حاصل کی ہے، اس نے کام کون سا کیا ہے، کیوں کہ دیکھتے ہیں ہم بھی وہ کام کریں، ہمیں بھی وہ عزت مل جائے، ہمیں عہدہ مل جائے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کامیاب ایمان والے ہیں ایسے ایمان والے جو نمازی ہیں، اور ایسے نمازی جو خشوع خضوع والے ہیں، اپنے اندر خشوع خضوع والے نمازی بنیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندے کامیاب ہیں۔ اللہ کہہ دے کامیاب ہے، پوری دنیا کے نہیں کامیاب، کہے نہیں ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی لیکن اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ دنیا کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بندے کے اوپر تنگ حالات آتے ہیں، یہ کامیابی یا ناکامی کی علامت نہیں۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی راضی ہو جائے اور دنیا کے اندر انسان کو سکون مل جائے، یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے، کامیاب ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، کامیاب کون سے ہیں، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندے جہنم سے بچا لیے گئے، جنت کے اندر داخل ہو گئے، یہ بندے کامیاب ہیں۔ اس آیات کے اندر بھی اللہ نے صفتیں بیان کرنے کے بعد یہی فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں کس چیز کے، جنت الفردوس۔ عام جنت نہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، اور سب سے بہترین جنت جو ہے، سب سے اعلیٰ جو درجہ جنت کا وہ کون سا ہے، جنت الفردوس کا۔ آپ نے فرمایا جب بھی اللہ سوال کرو نا جنت الفردوس کا کرو، کیونکہ اللہ سے مانگو تو اچھا مانگو۔ جب اللہ سے مانگنا ہے، حدیث کے لفظ ہیں ساری دنیا کے بندے مانگ کے جو چاہتے ہیں مانگیں، اللہ دے دے، جو اس کے دل کے اندر ہے بندے کے اندر مانگتا ہے اللہ دے دینا، سب کو دے دے اتنا۔ اللہ کے خزانے کے اندر ذرہ بار بھی فرق نہیں آتا۔ آپ نے سمندر کے اندر ایک چڑیا اپنا چونچ کے اندر پانی لیتی ہے، کتنا فرق آتا ہے، اللہ کے خزانے کے اندر وہ بھی فرق نہیں آتا۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے جنت الفردوس چاہیے، اور جنت الفردوس کون سی جگہ ہے، آپ نے اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے نیچے
جنت الفردوس ہے، جہاں سے یہ نہریں نکلتی ہیں جنت کی، جہاں سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، جہاں سے شراب کی نہر نکل رہی ہے، جہاں سے شہد کی نہر، جہاں سے پانی کی نہر نکل رہی ہے، اسے جنت الفردوس کہتے ہیں، جہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اس لیے جنت الفردوس مانگے، یہ بندے کامیاب ہیں۔ دوسری جو ہے ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم جی صحیح۔ تو نماز کے اندر خشوع خضوع جو ہے یہ آپ اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ پہلی صفت ہے، اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ دوسری صفت جو ہے یا باقی جو صفتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان